الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، وہ عورت جو حالت پہلے نمبر پہ وہ دیکھیں گے عورت کون سی ہے جس سے ہم کہیں گے کہ وقتی نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلی حالت، پہلی شکل پہ وہ عورت کی ہے جو حالت احرام میں ہو، یعنی اس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو۔ جب تک حالت احرام میں ہو کسی کے لیے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ شادی صحیح نہیں ہوگی، بعد میں شادی اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، کوئی بھی محرم حالت احرام میں نکاح نہ کرے اور نہ کروائے کسی کا حالت احرام میں کوئی۔ اسی طرح حالت احرام میں شادی کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ عورتیں جن کو وقتی طور پہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، وہ عورت جو حالت عدت میں ہو، یعنی عدت گزار رہی ہو، تو جب تک وہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے کسی کے لیے بھی اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، وفات کی ہو یا خلا کی عدت ہو۔ کسی دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اگر کوئی عدت میں نکاح کر لیتا ہے تو عورت سے شادی صحیح نہیں مانی جائے گی۔ اگر بعد میں ارادہ کرتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ عدت میں نکاح نہیں ہوگا۔ اور عدت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک عدت طلاق کی ہوتی ہے۔ طلاق کی بھی دو طرح کی عدت ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی جو پہلی بار دی ہو عورت فوراً عدت میں چلی جاتی ہے، اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، کیونکہ رجعی طلاق میں شوہر کا حق ہوتا ہے نا ابھی رجوع کرنے کا۔ تو اگر کوئی عورت طلاق رجعی کے بعد عدت گزار رہی ہے تو ایسی عورت کو عدت تیسری ماہواری تک ہوتی ہے، اور شوہر کو حق ہوتا ہے بیوی سے رجوع کرنے کا، تو اپنے نکاح میں لے اسے رجوع کر لے بغیر نکاح کے۔ اب اس مدت میں دوسرے مرد کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر نکاح ختم نہیں ہوتا طلاق رجعی میں، شوہر جب چاہے بیوی کو عدت میں لے سکتا ہے واپس، اس لیے دوسرا نکاح کوئی نہیں اس سے یعنی کہ دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرا نکاح کر لے تو دو خرابیاں آئیں گی۔ ایک یہ ہے کہ دوسرے کے نکاح میں ابھی وہ دوسرے کے ابھی تو یہ یعنی کہ ایک یہ کہ دوسرے کے نکاح میں ہے وہ بیوی، ابھی دوسرا جو مسئلہ ہے حمل بھی دیکھا جائے گا، نسل کا مسئلہ غلط ملت ہو سکتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں آئیں گی۔ لہذا طلاق رجعی کی عدت میں عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کی عدت میں نکاح پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ عدت کی دوسری قسم یہ ہے کہ طلاق بائن والی عدت میں ہو۔ جب طلاق ہو جاتی ہے، شوہر کا حق نہیں ہوتا، تو وہ عورت سے رجوع کرے تو وہ عورت تیسری ماہواری تک عدت گزارے گی۔ اس کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، عدت کے دوران نہیں، لیکن جب تک عدت میں ہے دوسرے کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر طلاق بائن کی عدت ہو، کوئی دوسرا صراحہ سے نکاح پیغام نہ دے، اشارے سے دے سکتا ہے کہ مثلا کوئی کہہ دے کہ میں ابھی کو چاہتا ہوں ارادہ میرا بھی شادی کا، لیکن صراحہ سے پیغام نہ دے، لیکن نکاح کرنا مطلق حرام ہے۔ تیسری جو عدت ہے وہ وفات کی ہے، شوہر کے بعد 4 ماہ 10 دن عورت عدت گزارے گی۔ اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اس دوران بھی کوئی شخص اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اشارے سے نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، صراحت سے دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خلا سے جدائی ہوئی ہو تو ایک حیض عدت ہوتی ہے، اس دوران نہ نکاح ہو سکتا ہے دوسرے کا، نہ پیغام، اور اس کا شوہر کا خلا اور نہ اس کا شوہر خلا کی جو عدت ہے اس میں نکاح کرے، عدت کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ عدت کے دوران جو نکاح کا معاملہ ہے، تو اس سے آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی ایسی حالتیں ہیں جس میں نکاح کرنا وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔